السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، الحمدللہ۔ تو چلیے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم تجوید کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ علم تجوید حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے علم تجوید حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم تجوید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ جس طرح جبرائیل امین نے قرآن پاک کو پڑھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کو سنایا، آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، الحمدللہ۔ جو لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں وہ بالکل اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح جبرائیل امین لے کر آئے تھے اور جس طرح انہوں نے پڑھا تھا۔ علم تجوید پہلی سیڑھی ہے۔ جو لوگ علم تجوید نہیں سیکھتے، قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، جن کے پاس تجوید کا علم نہیں ہوتا، اور غلط طریقے سے قرآن پاک کے پڑھنے سے معنی اور مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں علم تجوید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم لوگ ہیں، امت مسلمہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی۔ کیا ہم اس طرح اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے؟ ہم تب اس کی تلاوت کا حق ادا کریں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا حق تب ادا کریں گے جب ہمارے پاس تجوید کا علم ہوگا، ہم تجوید کے رولز جانتے ہوں گے، تو تب ہم قرآن پاک کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح قرآن پاک کا حق ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، یعنی ترتیل کے ساتھ یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا جدا کر کے پڑھو۔ اب حدیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں تجوید کی اہمیت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم کب پڑھ سکیں گے؟ جب ہمیں تجوید رولز کا پتہ ہوگا، جب ہمارے پاس علم تجوید ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، جس طرح جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ حدیث نمبر 2، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اب مہارت سے پڑھنے والا کون ہوگا؟ جس کے پاس علم تجوید ہوگا، جس کو تجوید رولز آتے ہوں گے تو وہ مہارت سے پڑھنے والا ہوگا، اور اس کا انعام کیا ہے کہ وہ معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3،
سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بالحون العرب وأصواتها، قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اب قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو تو عربوں کا لب و لہجہ ہم کیسے سیکھ سکیں گے؟ جب ہمارے پاس علم تجوید ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آواز میں قرآن پاک کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، تجوید کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تجوید کی قرآن اور سنت کی روشنی میں کتنی اہمیت ہے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر اب ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہم قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، اور غلط پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے معنی بھی نہیں جانتے اور اس کے معنی اور مفہوم چینج ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں اچھے سے لیسن کو یاد کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔